الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی یہ 20ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا تھا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تاکید فرمائی کہ دیکھو انصاف کے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جائیں، اور تمہارے انصاف اور تمہاری اس گواہی کی زد میں خواہ تم خود آؤ یا تمہارے والدین آئیں یا تمہارے رشتہ دار، بہرحال تمہیں عدل و انصاف کا لمبردار ہو کر کھڑا ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی کہ ایمان والو تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آخرت کے دن پر، اس سب پر ایمان لاؤ، یعنی اس طرح سے ان کو مانو جیسے ان کے ماننے کا حق ہے۔ اب منافقین کا بھی ایک عنصر موجود تھا مدنی دور میں، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ بشر المنافقین، کہ ان منافقین کو خوشخبری دے دو۔ اب دیکھیں یہ ایک طنزیہ انداز ہے کہ یہ جس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، دونوں طرف اپنی وفاداری جتلاتے ہیں، تو ان منافقین کو یہ خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو یہ لوگ اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں اپنا سرپرست بناتے ہیں، یعنی حقیقی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہیں ان منافقین کی، مومنوں کو تو بس دھوکہ دیتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں، اس لیے انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ اَیَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ منافق کافروں سے عزت کی توقع رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے میں ان کی عزت ہے؟ حالانکہ حقیقی عزت تو ایمان والوں کے ساتھ رہنے میں ہے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جبکہ عزت تو ساری کے ساری اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جسے وہ عزت دے جسے وہ ذلت دے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اللہ کتاب میں تم پر پہلے ہی یہ حکم نازل کر چکا ہے۔ کیا ہے وہ حکم؟ فرمایا ان اذا سمعتم، کہ دیکھو جب بھی تم سنو آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر بکا جا رہا ہے، وَیَسْتَہْزِئُ بِہَا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو۔ یعنی ایسی محفل جہاں تم یہ دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے، تو تم ایسی محفل میں نہ بیٹھو اے مومنو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائے، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا انکم اذا مثلہم، اگر ایسا کرو گے تو تم بھی اسی جیسے ہوگے، تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔ پھر لہذا تاکید کی ہے اہل ایمان کو، اور جیسے یہ فرمایا نا کہ اللہ نے پہلے ہی تمہیں کتاب پر یہ حکم نازل کر دیا ہے، یہ سورہ انعام میں آیت 68 میں 68 آیت میں
یہ حکم موجود ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم یہ سنو کہ اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں۔ اگر تم ایسا کرو گے یعنی ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو تم بھی ان جیسے شمار ہوگے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ ان کافروں اور منافقوں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کر دینے والا ہے، یعنی ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ کافر اور منافق تو تمہارے بارے میں اس انتظار میں ہے، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی کامیابی مل جائے، قالوا، تو کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں؟ یعنی یہ ہے منافقین کا رویہ کہ اے مومنو، جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے تو دوڑے دوڑے تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی مفاد حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح سے تمہارے پاس آتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہے، انہیں کوئی کامیابی وقتی طور پر مل جائے، قالوا، تو پھر کہتے ہیں ان سے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے؟ ہم چاہتے تو مومنوں کے ساتھ لڑ کے ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑتے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا، یعنی ہیلے بہانے کر کے یہ کترا کے ایک طرف ہو جاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جانے سے بچتے تھے، لڑائی سے بچتے تھے۔ یہ تو کافروں سے کہتے ہیں جب انہیں کوئی مفاد حاصل ہو جاتا ہے، کوئی کامیابی مل جاتی ہے، کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے مومنوں کو بھی روکا، یعنی تمہارے خلاف بہت بڑی کارروائی کر سکتے تھے وہ، یہ مومنوں کو بھی ڈراتے رہتے تھے کہ بھئی بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، ان کے خلاف نہ لڑنا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، کس طرح سے دیکھیں لڑتے ہیں، کتنے ممالک ہیں، 56-57 ممالک ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست ان کے قابو میں نہیں آتی، یعنی کس طرح سے یہ منافق دونوں طرف جو ہے اپنا مفاد رکھتے تھے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی قیامت کے روز تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، بہت بڑا اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر قبضہ غلبہ حاصل کرنے کی کوئی سبیل رکھی نہیں ہے، یعنی کتنا بڑا اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ مومنوں ڈرو مت، اللہ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے کافروں سے لڑو۔ اللہ نے کافروں کے لیے کوئی سبیل رکھی نہیں ہے کہ مومنوں پر وہ غلبہ حاصل کر لیں، لہذا گھبراؤ نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے کر نکل آؤ اللہ کے راستے میں، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کے فرشتے جو ہیں نازل ہوں گے، یعنی اللہ نہ جانے کس طرح سے مدد کر دے اپنے بندوں کی۔ تو یہ بہت بڑا ایک اعلان ہے، بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوئی سبیل رکھی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. سبحان اللہ.